جی السلام علیکم۔ آج ہم آرم فوریکس کا لیسن نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیسن نمبر 3 میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس فوریکس مارکیٹ سائز اینڈ لیکویڈیٹی۔ تو اس میں کچھ آپ کے ساتھ تفصیل میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے فوریکس کے اندر وہ انٹر بینک کے اندر ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو فوریکس جو ہے وہ بالکل بھی ٹریڈ نہیں ہوتی تھی ریٹیل لیول پر، صرف بینکس اور بڑے انسٹیٹیوشن جو تھے وہی آپس میں کرنسی ایکسچینج کرتے تھے، اور ریٹیلر جو ہوتا ہے انویسٹر جیسے آپ اور میں، ان کو ہم ریٹیلر انویسٹر کہتے ہیں یا ریٹیلر بائرز کہا جاتا ہے۔ ایسے انویسٹرز کے لیے فوریکس مارکیٹ میں جگہ نہیں تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ تقریباً 20 سال پہلے دنیا میں فوریکس بروکرز جو ہے ان کی رجسٹریشن شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد ریٹیل انویسٹرز جو ہے ان کو فوریکس کے اندر لیا جانے لگا۔ اور فوریکس ایک اچھا بزنس ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوریکس میں 80% سے لے کر 90% تک فراڈ بروکرز اور فراڈ لوگ جو ہیں یا کمپنیز ہیں جو ایک طرح کا گیمبلنگ کرتے ہیں، وہ آگے۔ تو جو اصل فوریکس ہے یہ آج بھی موجود ہے۔ وداؤٹ فوریکس تو دنیا کا ٹریڈنگ کا تجارت کا نظام چل نہیں سکتا۔ فوریکس موجود ہے، لیکن جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا جن کو صحیح تعلیم نہیں ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو گیمبلنگ کے ذریعے یعنی جوئے کے ذریعے بہت سے سکیم بروکر جو ہے وہ لوٹتے ہیں۔ تو بروکرز ایک طرح کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سافٹ ویئر بنا کر اپنے فیک لائسنسز بنا کر اور پورا طریقہ کار بنا کر وہ جو ڈے ٹریڈرز ہیں اور جو اسمال سوئنگ ٹریڈرز ہیں، ریٹیل ٹریڈرز ہیں، ان کو لوٹتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں فوریکس میں، جن کو فوریکس کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، جن کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر فوریکس سکیم ہوتا یا فوریکس کی وجہ سے صرف لاس ہوتا تو دنیا کے بینکس آپس میں انٹر بینک ٹریڈنگ کیسے کرتے؟ مثلا پاکستان میں جتنے بھی بینکس ہیں یہ بھی پوری دنیا سے ڈالر خریدتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا کا ایسا بینک نہیں ہے جو فوریکس ٹریڈنگ نہ کرتا ہو۔ تو جتنی بھی کرنسی کی ایکسچینج ہوتی ہے یا جتنی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ساری فوریکس کے انڈر ہی ہوتی ہیں۔ ان کو فورن کرنسی ایکسچینج مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، تو بینکس اور فورن کرنسی ایکسچینج جو ہے آپس میں انٹر لنک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ریئل بزنس ہے، لیکن اس بزنس میں جیسے میں نے کہا 90% فراڈ اور سکیم جو ہے سکیمرز آ چکے ہیں، اور وہ ایسے فراڈ بروکرز جو ہے وہ ایک تو اسپیکولیشنز کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ گیمبلنگ کو اس میں بائی پروڈکٹس فوریکس کی بنا کر ان بائی پروڈکٹس میں بہت زیادہ گیمبلنگ کو لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ فوریکس مارکیٹ کا سائز کیا ہے۔ تو یہ بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں 1500 سے 1700 بلین ڈالر ایوری ڈے اس میں ٹریڈ ہوتا ہے، اور فزیکلی یہ مارکیٹ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہے یہ مارکیٹ۔ مثلا جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں لندن سٹاک ایکسچینج تو لندن کے اندر ہے، نیو یارک سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیو یارک میں ہے، سڈنی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، جاپان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اسی طرح سے آپ ٹوکیو سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو وہ جاپان میں ہے، اسی طرح سے سنگاپور سٹاک ایکسچینج سنگاپور میں ہے۔ لیکن پوری دنیا میں یہ سٹاک ایکسچینج تو موجود ہے، فوریکس کی کوئی ایکسچینج نہیں ہے۔ فوریکس جو ہے وہ سارا بزنس جو ہوتا ہے اوور دی کاؤنٹر یعنی الیکٹرانکلی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں فوریکس کی۔ تو فوریکس جو ہے ایک طرح سے کسی بھی ملک کی سٹاک ایکسچینج کے ساتھ لنک ہوتا ہے، کیونکہ سٹاک ایکسچینج جو ہوتی ہے وہ ملک کی اکانومی ہوتی ہے، یعنی ملک کے اندر جتنا بھی بزنس ہو رہا ہوتا ہے وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب سٹاک ایکسچینج کے بعد جو ہے جتنی زیادہ سٹاک ایکسچینج سٹرونگ ہوگی اس ملک کی کرنسی بھی اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ فوریکس مارکیٹ جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہے، اور یہ 24 آور کی مارکیٹ ہے۔
مثلا جب آسٹریلیا اوپن ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک بند ہوتا ہے، اس کے بعد آسٹریلیا کے بعد جاپان اوپن ہوتا ہے، جاپان کے بعد لندن اوپن ہوتا ہے، اور لندن کے بعد نیو یارک. تو جب نیو یارک کلوز ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آسٹریلیا اوپن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے، آسٹریلیا سے شروع ہوا، جاپان گیا، جاپان سے لندن آیا، اور لندن سے نیو یارک. تو یہ 24 آور جو ہے یہ فوریکس مارکیٹ اور دنیا کی واحد مارکیٹ ہے جو 24 گھنٹے اوپن رہتی ہے، اور جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور جس کو کوئی بھی ایک ادارہ، ایک ملک یا ایک بینک کنٹرول نہیں کر سکتا. لہٰذا فوریکس مارکیٹ کو کچھ حد تک مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ مینوپولیشن اس کے اندر نہیں ہو سکتی. اس میں جو میجر ڈسٹریبیوشن ہے کرنسیز کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو ایس ڈالر جو ہے پوری فوریکس مارکیٹ کے اندر 85% ٹریڈ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کرنسی، سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی کرنسی ہے. سیکنڈ جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے وہ یورو ہے، اور تھرڈ جو ہے جے پی وائی یعنی جاپنیز ین ہے. اس کے بعد جی پی بی گریٹ برٹن پاؤنڈ جو ہے، پاؤنڈ اسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ٹریڈ ہوتا ہے. آسٹریلین ڈالر ہے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے سوئس فرانک اور پھر کینیڈین ڈالر. تو دو بڑی کرنسی جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہیں ان میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے ڈالر، اور نمبر 2 پہ اس میں آ جاتا ہے یورو. تو اب یہ دنیا کے جتنے بھی فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں پوری دنیا میں، اس میں آپ سمجھ لیں کہ 62% یعنی دنیا کا جتنی بھی دولت ہے، خزانہ ہے، جتنے بھی ریزروز ہیں، 62% اس میں وہ سارے ڈالرز کے اندر رکھے ہوئے. تو لہٰذا سب سے زیادہ فورن ریزرو جو ہے وہ ایک کرنسی جس میں آپ ڈالر جس کو کہہ سکتے ہیں. تو ڈالر از دا کنگ اس طرح سے مارکیٹ کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اب ڈالر کے کنگ ہونے کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈالر از دا کنگ آف فوریکس مارکیٹ. اس میں پھر آپ جب نیچے آتے ہیں تو بہت سی وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ امریکہ جو لارجسٹ اکانومی ہے، امریکہ پوری دنیا کی. اس کے بعد جو ہے ڈالر از دا ریزرو کرنسی آف دا ورلڈ، دنیا جو ہے اپنے ریزرو ڈالر میں رکھتی ہے، حتیٰ کہ چائنا اور بہت سے ممالک بھی ڈالر میں ریزرو رکھتے ہیں. لارجسٹ اینڈ موسٹ لیکوڈ فائنینشیل مارکیٹ، سب سے بڑی اور لیکوڈ فائنینشیل مارکیٹ امریکہ کے اندر ہے، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد سٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہے امریکہ کا، وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور انٹرنل فیکٹر اور ایکسٹرنل فیکٹر اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتے، اور امریکہ ایک ملٹری سپر پاور ہے، یہ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد کراس بارڈر ٹرانزیکشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہوتے ہیں. لہٰذا ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر از دا کنگ. اور اسپیکولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، یعنی مصنوعی طور پر قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں پھر گرائی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ڈے ٹریڈر بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور اگر آپ کہیں 98% ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اسپیکولیشن کی وجہ سے ڈے ٹریڈر بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. فوریکس مارکیٹ میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، اور اپنے آپ کو جتنا آپ صبر اور تحمل کے ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے جو جتنی زیادہ پیشنس رکھتا ہے، صبر رکھتا ہے، اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے. تو مارکیٹ میں سروائیو کرنا اہم ہے. جب آپ سروائیو کرنا سیکھ جائیں گے فوریکس مارکیٹ میں، صبر کرنا سیکھ جائیں گے، پیشنس کے ساتھ رائٹ ٹائم پہ انٹری کریں گے اور پھر رائٹ ٹائم پہ ایگزٹ بھی کریں گے. جیسے جہاز میں آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے اور پھر ایگزٹ ہونا ہوتا ہے. مثلا کوئی بھی ایروپلین جب فلائی کرتا ہے تو وہ اسی طرح سے، جس طرح سے اس کی فلائنگ امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے اس کی لینڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے. فلائی کرنا جانتے ہیں، اگر لینڈنگ کرنا نہیں جانتے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیتھ ہو سکتی ہے، جسے فائنینشیل ڈیتھ کہتے ہیں. لہٰذا آپ فوریکس کی انٹری کو فلائی کرنے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور فوریکس کی ایگزٹ کو لینڈ کرنے سے. تو جس طرح سے سیف انٹری ہونی چاہیے اسی طرح سے سیف ایگزٹ بھی ہونا چاہیے. تو تب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ فوریکس میں ایکسپرٹ ہیں. اسپیکولیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے. اب فوریکس مارکیٹ کو دنیا کی سب سے لیکوڈ مارکیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو لیکوڈیٹی ہوتی ہے، یہ اماؤنٹ آف بائنگ اینڈ سیلنگ ان سنگل ٹائم. تو سب سے زیادہ بائنگ اور سیلنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ فوریکس مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا کا جو نظام ہے
وہ کرنسی کے ایکسچینج سے، کیونکہ پوری دنیا ایک دوسرے سے بائنگ اور سیلنگ چیزوں کی کر رہی ہوتی ہے اور ان چیزوں کی پیمنٹ کے لیے ڈالرز یا پاؤنڈ یا یوروز کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ امریکہ سے کچھ بھی خریدتے ہیں، آسٹریلیا سے کچھ بھی خریدتے ہیں، جرمنی سے کچھ بھی خریدتے ہیں، سعودی عرب سے کچھ بھی خریدتے ہیں، تو آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ کرنسی میں کرنی ہے، اور وہ جو کرنسی ہے وہ ایکسچینج سے کے ذریعے جائے گی بینکوں میں، تو لہٰذا آپ بینک میں پیمنٹ کرتے ہیں، بینک آگے ایکسچینج سے رابطہ کرتا ہے، ایکسچینج اس کو ٹرانسفر کرتی ہے کرنسیز کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو آگے چیزیں ملتی ہیں، تو پوری دنیا کا نظام اس طرح چل رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا فوریکس کے بغیر تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے فوریکس دنیا کی سب سے لیکوڈ مارکیٹ کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 2-3 اہم باتیں سیکھی۔ سب سے پہلے کہ فوریکس مارکیٹ جو ہے اس کی کسی ایک کنٹری کے اندر فزیکل مارکیٹ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی مارکیٹ ہے۔ دوسری بات کہ جیسے نیو یارک سٹاک ایکسچینج 6 یا 8 گھنٹوں کے لیے اوپن ہوتی ہے یا لندن سٹاک ایکسچینج، اس طرح سے فوریکس مارکیٹ 24 آور اوپن ہے، یعنی آپ آسٹریلیا سے شروع کرتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، لندن اور پھر نیو یارک۔ اس کے بعد آپ نے یہ سیکھا کہ US ڈالر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی کرنسی ہے، اور دنیا کے 62% جو ریزروز ہیں وہ US ڈالر کے اندر ہیں۔ اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے فوریکس مارکیٹ میں، صبر اور تحمل سے کام کرنے والا بندہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، لہٰذا صبر کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، لالچی نہیں ہونا، کیونکہ جو بندہ گریڈی ہوگا، لالچی ہوگا، وہ اس مارکیٹ میں اتنی جلدی سے مار کھا جائے گا، لہٰذا آپ نے ریشنل ڈیسیژن کرنا ہے، ایموشنل نہیں کرنا۔ فوریکس مارکیٹ دنیا کی سب سے لیکوڈ مارکیٹ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کرنسیز جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں اور سیکھ کر سمجھ کر ٹریڈ کرتے ہیں، ڈے ٹریڈنگ ہو یا اسمال سوئنگ ٹریڈنگ ہو، جب آپ اسمال لاٹ کے ساتھ پراپر طریقے کے ساتھ اس کو ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیسن نمبر 3 تھا، اور کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو ویڈیو دیتے رہیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی یا نہیں رہی، دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔